السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق علیہ. عزیزان گرامی، دو بہت بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی. ایک جسم اور جان کی نعمت. اس بدن اور روح کا رشتہ جب تک قائم رہتا ہے تو پھر اس کا عنوان جو ہے وہ زندگی قرار پاتا ہے. اور یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے اس کے شکر گزاری کے حوالے سے. اور دوسری نعمت جو ہے وہ مال کی نعمت. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، کم ہو یا زیادہ ہو اس سے بحث نہیں. تو زندگی کی گاڑی جو ہے انہی دو پہیوں پر چلتی ہے. زندگی صحت کا عنوان اور مال اس کی خودنوش، اس کی جسم کی بقا کے لیے، تن ڈھانپنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں بڑی ہی ناگزیر ہیں اور اس کے بغیر جو ہے وہ یہ گاڑی رک جاتی ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے آزمائش کی جگہ ہے اور رب العالمین جو آزمائش کرتا ہے انہی دو نعمتوں کے حوالے سے. مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ. کمانے کے حوالے سے بھی جنت اور جہنم دونوں راستے کھلے ہیں. اور خرچ کرنے کے حوالے سے بھی جنت بھی کمائی جا سکتی ہے، انفاق فی سبیل اللہ. اور اسی مال کو خرچ کیجیے موضوع نبی کے جشن منانے کے. جہنم خریدیے، آپ کا سودا. یہی حال انسانی جان کا بھی. یہ صلاحیتیں، یہ توانائیاں اللہ کے لیے ہوں تو جنت خریدی، اور یہی توانائیاں طاغوت کے لیے ہوں دنیا اور آخرت دونوں برباد. تو یہ جو روایت ابھی آپ کے سامنے آئی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اہل کتاب سے ان کا تعلق تھا، نصرانی تھے ایمان لانے سے پہلے. اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی ہے، بڑے مشہور صحابی ہیں. اور ان کا باپ جو ہے وہ حاتم طائی بڑا سخی تھا، لیکن ایمان کی دولت سے محروم رہتے ہوئے اس کی سخاوت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کے عذاب میں کمی نہ کرتے. یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان۔ قیامت کے دن جب بندے اللہ کی عدالت میں ایک ہی عدالت ہوگی اور ایک ہی عادل حقیقی، اور عالم یہ ہوگا کہ ہر فرد اور اس کے رب کے درمیان کوئی بھی ترجمان نہیں ہوگا، براہ راست گفتگو۔ ابھی بھی اس کی قدرت کاملہ کا ایک جو ہے اظہار، اتنی مخلوق آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری انسان ہے سارے جمع، اور سب کو حساب و کتاب کے لیے جمع کر رہا ہے، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں، ٹرانسلیٹر نہیں ہے، براہ راست گفتگو کر رہا ہے۔ عقل دنگ، تصور محال ہے، بلا تشبیہ ایک انسان ایک وقت میں دو آدمی سے بات نہیں کر پاتا، ایک سے بات کرتا ہے دوسرے کو روک دیتا ہے، دو گالیں آ رہی ہوں، ایک کو ڈاکٹر کہہ دے گا بھائی رکو، ایک فرد دوسرے فرد سے بیک وقت ایک سے گفتگو کرتا ہے، ممکن ہی نہیں۔ اور یہاں کیا ہے؟ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، ہر بندے کو گفتگو کرے گا، کوئی ترجمان نہیں درمیان، بڑا حجاب یحجبہ، اور نہ کوئی پردہ ہے کہ جو ڈھانپ لے، بندہ بالکل اوپن، حجاب میں نہیں ہے، رب کی آواز سن رہا ہے براہ راست، اور ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز، فینظر ایمن منہ، اپنے دائیں طرف وہ نظر ڈالے گا، کیا دیکھے گا؟ فلا یرا، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اس کو، الا ما قدم من عمل، سوائے ان اعمال کے جو اس نے آگے بھیجے۔ آج ہم اور آپ سب کا شاید یہی حال ہے کہ آگے بھیجنے والے اعمال کا تو کوئی خیال ہی نہیں کہ آگے بھیجے۔ جو کچھ ہے کل کے لیے جائے گا، کل کون سا؟ وہ کل نہیں، یہاں کا جو کل ہے، نیئر فیوچر، یہ مستقبل، اس کے لیے۔ لیکن وہاں جو ہے یہ کل کے لیے جو بھیجا گیا تھا، مستقبل قریب کے لیے، اس حیات دنیا کے فیوچر کے لیے، اس کا معمول تذکرہ ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے ابن آدم کو کتنا ہے، نبی نہ فرماتے ہیں، اس نے کھایا اور فضلہ بنا کر خارج کر دیا، اسے پہنا پھینک دیا، کپڑا پرانا ہو گیا پھٹ گیا، دو چیزیں ہو گئی دنیا کے حوالے سے۔ تو یہ یہی رہے گا، باقی اگر دنیا میں مرنے کے بعد چھوڑ گیا تو اس کے ورثہ کا ساتھ آگے کے لیے جو ہے آخرت کے لیے، فلا یرا الا ما قدم من عمل، ينظر حسبا، دائیں طرف دیکھے گا اس کے اعمال،
بینظر اشما میں، اور اس کے بعد بائیں طرف دیکھے گا فلا یری الا ما قدم، تو وہاں پہ کچھ نظر نہیں آئے سوائے اس کے جو اس نے بھیجے۔ وہ عبادات اللہ کی راہ میں طبقات، حسن سلوک، نیکیاں، اخلاق، محبت، ایثار، قربانی، ساتھیوں کے ساتھ تعاون، حسن خلق، اللہ کے دین کے لیے کوششیں، سارے نیک اعمال۔ اگر وہ دائیں طرف دیکھے گا تو بھی اس کو اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال نظر آئیں گے، ابا نظر نہیں آئے گا۔ تو ابا چلا جاتا ہے، کتنا یاد آتا ہے، بہت یاد آتا ہے، لیکن وہاں ابا نظر نہیں آ رہا ہے، اور نہ کسی کو فکر گئے ابا کی کہ بھائی اب تو آ جاؤ بھائی، ہم تو ملاقات کی طرف گئے تھے، اب تو ڈھونڈ لو ابا کو، اب تو ابا ہوں گے یہاں، نہیں، یہ کوئی یاد نہیں ابا اور اماں کی وہاں پر، بیٹے اور بیٹے کی، شوہر اور بیوی، صرف اس کو دائیں دیکھے گا تو اپنے اعمال، بائیں دیکھے گا اپنے وینظر بین یدیہ، اور سامنے دیکھے گا دائیں اعمال جو آگے بھیجے، بائیں اعمال جو آگے بھیجے، سامنے دیکھے گا تو کیا نظر آئے گا، فلا یری الا النار تلقا وجہ، آگ، جہنم کی داشتی ہوئی آگ نظر آئے گی۔ یہ بیچارہ اکیلا تنے تنا رب کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور یہ پونجی اس کے پاس جو بھیجی، یہاں ہزاروں تکبر، ہزاروں انانیت کے بت، جاتی نہیں، مرتی ہی نہیں یار۔ مجھے ایک بات کہہ رہی ہے، جرا میں باندھ دی ہم نے یار، مرتے دم تک جو ہے بھولنے والے نہیں، یہ سب تک یہ ساری حد درمی، انانیت، ضد، سب بھول گیا، کچھ بھی نہیں، نسیہ منسیہ۔ اب سامنے جو ہے صرف آگ ہے، نبی نے فرمایا فاتقوا النار، اس آگ سے بچو، ولو بشق تمرہ، چاہے کھجور کی ایک، پوری کھجور نہیں، کھجور کی ایک معمولی سی آگ کی، اس میں انفاق فی سبیل اللہ کا جو ہے وہ دست کیا ہے۔ یہ کرنسی جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے، دولت، پیسہ بہت بڑی چیز، اور انسان کو بڑی محبوب بھی ہے۔ لیکن یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آگ سے تمہیں بچا لے گی، فاتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ یہ نہ سوچو کہ تمہارے مسائل محدود ہیں، یہ 10 روپے اور 20 روپے اور 50 روپے اگر ہم نے دے دیے، غریب آدمی ہے، ایسا مزہ نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے مسائل کے مطابق تھوڑا بھی اگر اللہ کی راہ میں دے دو گے، یہ کل تمہیں آگ سے بچائے گا، بغیر اس کوئی وقات نہیں ہوتی، کوئی قیمت نظر نہیں آتی ہے، یار اس نے کیا ہے، مسجد میں دے دیا، حزب اللہ میں دے دیا، اور کسی مریض کو دے دیا، کسی قرض کے بوجھ چلے گردن کو آزاد کرنے کے لیے دے دیا، اللہ حضرت خیال اپنے مسائل کے مطابق، اس بات کو چھوڑیے۔ یہاں تو یہ کہ اپنے مسائل میں سے اگر تھوڑا بھی تم اللہ کی رضا کے لیے دے دو گے، یہ آپ سے بچائے گی۔ یہ ذہن میں رکھیے، کل بھی یہ بات آپ کے سامنے درس میں آئی تھی کہ منافق کی 2 نشانیاں،
ایک یہ کہ منکر کا حکم دیتا ہے، معروف کو روکتا ہے، یہ یامر بالمنکر، منکر کا حکم دیتا ہے اور معروف کو روکتا ہے، منع کرتا ہے، بے حیائی کو پھیلاتا ہے اور شرم حیا کے پرچ اڑاتا ہے، شرک پھیلاتا ہے، توحید کی راہ میں سنگراہ بن جاتا ہے۔ یہ پہلی صفت جو توبہ میں قرآن نے منافقین کے بیان کی ہے، مرد اور عورت۔ دوسری صفت کیا ہے؟ یہ مٹھیاں بیٹھے ہوئے ہیں، بے فضول بیدی، بخیل، پیسہ نہیں دینا کسی کو، اللہ کے راستے میں کوئی نہیں خرچ کرنا، تو کیا بن؟ یہ منافق سے ڈولا، اس لیے نفاق کا لبادہ اڑتا ہی ہے دولت کی۔ جو کچھ بھی اختیار کرتا ہے وہ پیسے کی، ایجنٹ چھوٹا ہو بڑا ہو، ایجنٹ ہی اس نے اختیار اسی لیے کیے، یورپ کا ایجنٹ ہو، امریکہ کا ایجنٹ ہو، انڈیا کا ایجنٹ ہو، اپنے نفس کا ایجنٹ ہو، اس کے لیے تو اسی لیے اس کی مٹھیاں جو ہیں وہ بند رہتی ہیں اللہ کے راستے۔ تو میرے عزیزوں، اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت ہمیں دیتا ہے، اور اپنی حیثیت کے مطابق یہ صحابہ کا ایثار اور ان کی قربانی تو بہرحال ہمارے لیے مثل راہ، اس بلندی پر تو اگر ہم سر اٹھائیں تو ہماری ٹوپیاں گر جائیں۔ تو ایثار کی بات تو چھوڑ دیجیے، تو بھوکے رہ کر کے کھلاتے تھے، انتہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا، آپ نے کہا کہ اس میں ہمارے مہمان کو، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کھلانے کو، ساری امت المومنین کے پاس ہم نے بھیج دیا ہے قاصد، اور ہر ایک کے پاس یہ جواب آیا ما عندی الا ما، ساتھ پانی کی کچھ بھی نہیں، ما عندی کچھ بھی نہیں الا ما، ساتھ پانی۔ میرے اس مہمان کی کون ضیافت کرے گا؟ ایک صحابی کہتا ہے لے گیا، گھر گیا، پوچھا کچھ ہے؟ تھوڑا سا بچوں کے لیے، تھوڑا سا ایثار دیکھیے کیا کہتا ہے، تو وہ ایسا کرو ان کو سلا دو، بہلا کر سلا دو۔ نیند کا تھوڑا بڑا شدید ہوتا ہے، چولہے پر بھی نیند آ جاتی ہے، یہ ایسا دوا ہوتا ہے نیند۔ بچوں کو سلا دو، ایک انسان، آپ یقین کیجئے میں یا آپ خود بھوکے رہ جائیں شاید اتنی بڑی بات نہ ہو، معصوموں کو برداشت نہیں ہے، تھپڑ لگا دیں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ سونے کا نوالا کھلائیں گے، خدا یہ کہ بلکتے ہوئے بچوں کو جو ہے پوری رات پاکے سے گزر جائے، سلا دو۔ اور مہمان، اور یہ بھی کہ جب مہمان آ کر بیٹھے تو اس کے بعد چراغ گل کر دینا، بجھا دینا، اس لیے کہ ظاہر ہے مہمان کی تکریم اور عزت کے خلاف ہے کہ میزبان نہ کچھ کھائے تو فقیر تو نہیں ہے، وہ تو محتاج کے لیے کہ آپ اسے دے دیجیے، آپ خود نہ کھائیے اس کے ساتھ، مہمان کے ساتھ تو آپ نہیں بیٹھیں گے، وہ ہار محسوس کرے گا، چراغ بجھا دینا، اسے نظر نہ آئے، اور ہم ایسے ہی گردش کرتے رہیں گے آج، اس لیے تھوڑا ہے وہ شکم سے ہے، وہی اتری، وہی سرون علام حسین ملوقان عظیم خطا، یہ اپنے نفسوں پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، ہر چند کے وہ خود اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں، تو وہ تو شاعرانہ باتیں نہیں ہیں، صحابہ کی زندگیوں کے اندر اس حد تک جو ہے آخر ایثار رجل کیا۔ آج تو ہم آپس میں لڑ ہی رہے ہیں، میرا حق وہ مار رہا ہے، اس کا حق میں مار رہا ہوں، میرا صوبہ یہاں تک، تیرا صوبہ وہاں۔ اب سب کا نعرہ ہے
دین گیا، پس منظر میں چلا گیا. اب لڑائی اس پر مفادات کی لڑائی. ہر قوم اس ملک کی جو بس رہی ہے مفادات کی جنگ لڑ رہی ہے. نہ دین نہ ملک نہ وطن، مفادات کی. اور اسلام ان بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے. تو مفادات سے چھوڑیے، جو اپنا حق ہے وہ بھی دے رہا ہے، اس کا حق ہے اور اس کی کوئی ضرورت ہے. بھائی مسلم قرآن بھی خاصا اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اکثر نہیں وہ خود اس کے ضرورت مند ہے. یہ بڑا تحمل، بڑا صبر، بڑی بردباری اور بڑی استقامت چاہیے اس منزل کو حاصل کرنے کی. یہ تصوف کے میدان نہیں ہے جہاں تسنع ہوتی، یہاں تسنع نہیں ہے، فطری احسان کی منزل. احسان کی منزل ہے، حدیث واضح کرتی ہے یہ وہی احسان کی منزل. عیسیٰ قربان. تصوف کا فرقہ جو ہے ملامتی فرقہ، وہ مصنوعی طور سے ایسا بنا لیتے ہیں کہ لوگ ملامت کریں ان کو. ملامت کریں، ڈنڈے کپڑے حالت بگڑی، لوگ ملامت کریں گے، انہوں نفس جو ہے وہ پرواہ نہیں کرے. یہ ملامتی فرقہ ہے، یہ نفس کی تربیت ہو رہی ہے. یہ وہاں کیا ہے؟ ولا یخافون لومۃ لائم. مومن کی صفت یہ ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر اس طرح وہ دنیا سے مستغنی ہوتے ہیں، تسنع نہیں، بے پرواہ ہوتے. شاعر کہو، دیوانہ کہو، مجنوں کہو، داڑھی والا کہو، اونچے کنگے والا کہو، قدامت پسند کہو، بنیاد پرست کہو، سلفی کہو، وہابی کہو، پرواہ نہیں کرتے. کیا بیوقوف تم نہ سمجھ لو. ولا یخافون لومۃ لائم. جیسے ملامت در کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. یہاں ملامتی فرقہ یہ ہوتا ہے، ننگا گھومے، ہوش بنا رہے اور لوگ ملامت کریں. تسنع، اسلام تسنع میں انسانی شخصیت کی، مومن کی شخصیت کی تعمیر نہیں کرتا ہے. تکلف تو ہے ہی نہیں. ہمارا متکلفین، میں متکلفین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تکلف کرنے والوں میں نہیں ہوں. آج ہمارا معاشرہ کتنا تکلف والا معاشرہ ہے. سوسائٹی کیا کہے گی یار، لوگ کیا کہیں گے یار، ناک کٹ جائے گی یار. اور دعویٰ کے لیے آتا ہے کہ اگر مہمان آتا تھا جس ہنڈیا کے اندر تھوڑا سا گھی رہ آتا تھا، دیسی گھی، بس وہ لا کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو یار اس کی پہنے میں اتنا لگا ہوا ہے، چاٹ لو. اور نہیں لو، یہ ہے، ایس کرو، کھاؤ. بے تکلفی گئی آتا، کوئی یار نہیں ہے صاحب، یہ کیا کہیں گے یار، کھانے کو نہیں کرتے. تو جتنا زیادہ انسان ان تکلفات سے بے پرواہ ہوگا، آپ سمجھ لیجیے کہ اس کے اندر اتنی ہی گہرائی سے ایمان جو ہے اس طرح ہوگا. ایک حدیث اور آپ کے سامنے آ رہی ہے، وہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت. پہلی روایت جو ہے وہ آپ کے سامنے میں اس انداز سے لایا ہوں کہ انسان کے دائیں اعمال بائیں اعمال سامنے جو ہے خوف کرتا ہے انسان. دوسری روایت جو ہے رب کی رحمت، بے مرجا خوف بھی، کچھ بھی اعمال نہیں، لیکن ساتھ ساتھ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو.
تو کیا کرے گا؟ معاف کرے گا، یغفر الذنوب جميعا، سب معاف کر دے گا، تمام معاف کر دے گناہ۔ تو کمائی بھی کرنی ہے، ڈرنا بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی رحمت کو بھی آواز دیتے رہنا ہے، مایوسی نہیں۔ لاکھوں کو مومن رب کی رحمت کے ہاتھ سے جیتا ہے اور اسی سے جنت کی طلب رکھتا ہے کہ رحمت کی بنیاد۔ یہ روایت اب اس انداز سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یدنی المومن، کہ اللہ مومن قریب آئے گا، قربت اختیار کرے گا، اپنے سے بہت قریب کرے گا۔ مومن ذہن میں رکھیے، ایمان یہ بنیاد ہے، پاکستانی نہیں، NIC جو ہے گرین کارڈ، گرین پاسپورٹ، کچھ نہیں، نام رکھ لیا، دعا بنا لیا، خوش ہو گئے، کوئی وقت نہیں۔ ان اللہ یدنی المومن، مومن کو قریب کرے گا رب اپنے سے، ہم متشابہات میں سے فیض علیہ کنف ہو، اور اپنا ایک کنارہ اس پر رکھے گا، ویسرو، اور بڑھاپ لے گا۔ ابھی متشابہات میں سے بلا تشبیہ، اس لیے ایک بچہ جو ہے نا، ماں کا پروٹیکشن چاہتا ہے، ماں اس کو ڈھانپ لیتی تو سکون ملتا ہے، پورا شیلٹر۔ بچہ جہاں ماں سے لپٹ گیا، ماں نے اس کو لگا لیا اپنے سینے سے، پروٹیکٹ ہے، پورا اس کو تحفظ ہو گیا بچے ماں۔ بلا تشبیہ رب بھی کہتا مومن کو میں اپنے قریب کروں گا اور اس پر اس طرح پردہ کروں گا، ڈھانپوں گا، فیقول، انہیں محبت کا اظہار نہیں۔ چلو اب متشابہات میں سے ہم سمجھ نہیں سکتے شاید کی کیسے جب قربت ایک مومن کے ساتھ ایمان کرتے ہیں، رب کی یہ قربت ہوگی ایک مومن کے ساتھ، ڈھانپ لے گا۔ اور فیقول، پھر اس سے پوچھے گا اتعرف ذنب کذا، یہ گناہ ہے تمہارے اعمال نامے میں، پہچانتے ہو ان کو؟ یعنی دوسرے آدمیوں سے بالکل پردے میں ڈھانپا ہوا ہے، یہ صدر پوشی کا عالم ہے۔ ہم رات دنیا اپنی صدر پوشی کے لیے تو بڑے 30 مارکا ہیں یار، خوب پردے ڈالو، خوب چھپاؤ اپنے عیبوں کو، اور دوسرے کے پردوں کو چاٹنا، یہ رکھیں، اپنے اوپر پردے ڈالتے رہو، دوسروں کے پردے چاٹ کرتے رہو۔ رب صدر مکھی کر رہا ہے اپنے مومن بندے، دنیا سے پورے ہر جگہ میدان کے تمام لوگوں سے بچائے ہوئے اس کو، ڈھانپا ہوا ہے اس کو، اکیلا وہ ہے اور اس کا رب۔ پھر پوچھے گا اتعرف ذنب کذا، گناہ ہے بولو میرے بندے ابن آدم، یہ کیا تھا تم نے؟ اتعرف ذنب کذا، اور دکھائے گا، ورق الٹے چلتے جائیں گے جناب، ہم گناہوں کے بعد ہے کیا بھائی، گنہگاروں کے بعد روسیائی کے علاوہ، اور آپ الٹ رہے ہیں اعمال نامے کے، اور گناہوں کے دفتر کھل رہا ہے۔ ملک میں کیا تھا جانتے ہو، جانتے ہو، یہ دیکھو یہ ہے سب کچھ۔ فیقول نعم، اے رب، کہے گا اے میرے رب صحیح فرمایا، میں نے کیا، یہ سارے جرائم کی داستان جو ہے یہ میری ہی زندگی کے تانے بانے، یہ گٹھڑ سارا جو نظر آ رہا ہے یہ میرے ہی، حتی قررہ بذنوبہ، اور اعتراف کرے گا اپنے تمام گناہوں، مقر ہو جائے گا
ورا فی نفسی انہ قد ہلک، اور پھر گمان کرے گا، سوچے گا کہ اب تو میں گیا، ہلاک ہوا۔ رب نے یہ جو دکھا دیا ہے بھائی، وہ تو بھول بھی گیا ہوگا، ہم آپ کتنا بھول جاتے ہیں، ماضی میں کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا، سب سلام ہو جھولے جھلائے ہیں، وہ کچھ کیا ہی نہیں، معصوم ہے۔ اور وہاں جب دفتر کھل کے آ گیا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اب جو ہے بچتی نہیں ہے جان، اب تو ہلاک ہو گیا۔ قال سترتها علیک فی الدنیا، رب فرمائے گا دیکھ میرے بندے، ان تمام گناہوں کو میں نے دنیا میں بھی پردہ ڈالا، تو نے دنیا والوں سے چھپا کر کیا، میں نے پردہ ڈالا، نہیں روکنے دیا تیرا پردہ دنیا میں بھی۔ یہاں اگر ہمارے اور آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، اپنے بارے میں چاہیے، اگر بھول جائیں پڑ جائے گناہ ہوں گے دنیا کے سامنے، تو حال کیا ہوگا؟ رب فرمائے گا اے میرے بندے، ان تمام گناہوں کو میں نے دنیا میں بھی چھپایا تھا، پردہ ڈالا تھا۔ اور یاد رکھیے یہ بھی مالک کی ایک رحمت، سن لیجیے، غلطیاں پردے میں رہیں، چھپی رہیں، یہ اس کا انعام، یہ اس کا احسان، یہ اس کی رحمت، وہی ڈالتا ہے بس، وہ نہ چاہے پھر سارے اس کے اندر سامنے آ جاتے، یہ اس کا انعام، اس لیے انعام بتا رہا ہے کہ دیکھا دنیا میں بھی میں نے پردہ ڈالے رکھا تھا، نہیں اٹھنے دیا تھا، لوگوں نے بڑی کوشش کی ہوگی ٹٹولنے کے لیے، تجسس کرنے کے لیے، پردے اٹھانے کے لیے، ٹور میں لگے ہوئے تھے، میں نے نہیں کامیاب کیا ہوتا، غلط کی، لوگ چاہتے تھے کہ اللہ کو سامنے لانا، میرا احسان تھا کہ میں نے اس پر پردہ ڈالے رکھا، دنیا کے سامنے تجھے رسوا نہیں ہونے دیا میں نے۔ ایک بات تو یہ قال سترتها علیک فی الدنیا، اور دوسری بات کیا وانا اغفرها لک اليوم، اور آج میں ان تمام گناہوں کی معافی کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں، سب کو معاف کیا۔ فیؤتی کتابہ، اور اس کے بعد جو اس کی نیکیاں تھیں وہ اس کو دی، یہ لے، وہ صاف، سب معاف۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جو قرآن کہتا ہے، تو میں سارے معاف کر دوں گا، گنتی شمار کو کرتے ہو، اور تو لیکن شرط یہ ہے ایمان کی سچائی کے ساتھ، نفاق کے ساتھ نہ ہو، کفر کے ساتھ نہ ہو، شرک کے ساتھ نہ ہو، بس۔ یہ قوم تو منافق، یہ قوم تو شرک کر رہی ہے، دہاڑے دن دہاڑے اجتماعی طور شاہدین المسلم بالکل، ان کے اعمال، ان کے نفوس، ان کے کفر کے گواہی دے رہے، اور چاہے محرم کا مہینہ ہو چاہے ربیع الاول کا مہینہ ہو، گواہی دیں گے اپنے شرک، ان کی بات نہیں ہے، ان کے گناہ تو ان کو لے ڈوبیں گے، ان کے گناہ کی معافی نہیں ہے، اس کے گناہ کی معافی ہے۔ مومن ایمان، عقیدہ، اخلاص، رب کے دو مجرم ایسے ہیں، ایک کافر جس میں مشرک بھی آ جاتا ہے، اور ایک منافق، اس کا تذکرہ بھی آ گیا۔ وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ، دونوں کو مالک نے ساتھ دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کفار اور جو منافق ہیں ان کا کیا ہوگا؟ فَيُنَادَىٰ بِهِمْ عَلَىٰ رُءُوسِ الْخَلَائِقِ، سوری اس کو تو مومن کیا کہتا ہے، پردے میں ڈالا تھا، ہمارے قریب کر لیا، اپنا کونا اور کنارہ ڈال کر کے چھپا لیا تھا، خود ہی باتیں کی تھی اس سے دکھا دکھا کے، یہ جا چھٹی دے، اور اس کے ساتھ کیا، جو کافر آئے گا، جو منافق آئے گا، وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيُنَادَىٰ بِهِمْ عَلَىٰ رُءُوسِ الْخَلَائِقِ، سارے مخلوق میں مالک اعلان کرے گا، دیکھو یہ ہیں
رشدی صاحب یہ کیا تھا، دیکھ لو یہ فلاں منافق صاحب ہیں سرزمین پاکستان کے، یہ پولیس تھے، انہوں نے یہی کیا۔ کافر منافق پوری انسانیت کے سامنے رب العالمین ایک ایک چیز کو ٹچ بام کرے گا۔ لو میاں اور یہ کون سے لوگ تھے؟ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، رب کی تکلیف وہ کسی عنوان سے رب کو جھٹلا دی، الحاد کے عنوان سے، شرک کے عنوان سے، نفاق کے حوالے سے تکلیف، ایک ہے رب کی تصدیق، اور ایک تکذیب۔ کافر بھی تصدیق کرتا ہے، منافق بھی تصدیق کرتا ہے، اور پھر حج کے میدان میں رب کا یہ غلغلہ جو ہے گونجے گا، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، یہ دونوں ظالم ہیں، کافر بھی منافق، اور پر اللہ کی لعنت۔ لعنت کا مفہوم آپ کے سامنے بارہ عرض کیا ہے۔ لعنت سے مراد یہ ہے مالک کی رحمت سے دوری اور اس کے غضب سے نفرت۔ جہاں رحمت گئی غضب آ جائے گا، نیوٹرلائز کرنے والی چیز غضب کو رحمت ہے، رحمت ہوگی غضب بھاگے گا، اس کی رحمت حدیث بھی، اس کی رحمت اس کی غضب پر بھاری ہے، رحمت بھاری غضب پر، لیکن رحمت گئی یہاں یہ لعنت اللہ، لعنت کا مقصد یہی ہے رحمت نہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، یہ کافر بھی اور یہ منافقین بھی ظالم تھے، اپنے نفس کو ہلاک کرنے والے، اللہ کی ان پر لعنت۔ صحیح بخاری سے مسلم۔ تو میرے عزیزو، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو مجھے بھی اور آپ کو اللہ کے فضل سے ملی ہے، صحیح فہم، سلف صالحین کا فہم دین کا۔ ہم وہیں سے دین لیتے ہیں، کتاب اور سنت کا وہ فہم لیتے ہیں جو صحابہ کا تھا، تابعین کا تھا، تبع تابعین۔ بعض والوں کا فہم نہیں، خیر القرون ان کا فہم، اور اس کا فہم میں دین کے اندر جو ہے معتبر ہے، قولاً اور عملاً بھی انہیں دین کو سمجھا بھی تھا اور برتا بھی تھا دین، ان کی زندگیاں جو ہیں وہ ہدایت کے مینارے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، شکر ہے مالک کا ہزار ہزار، اور یہ دعا ہے اپنے لیے بھی اور آپ جب تک مالک زندہ رکھے اسی فہم دین پر مالک اللہ کی رحمت سے امید پر قائم رکھے، اور جو دنیا سے جا رہے ہوں ہم اور آپ، آخری حصہ ہے اسی فہم پر لا الہ الا اللہ رسول اللہ کا وہ فہم صحابہ تابعین تبع تابعین کے ذریعے ہمیں ملا ہے، اسی پر جو ہے اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔